بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حفیظ شاہ وائس کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ایک شرابی شخص اور ایک اللہ کے ولی کا ہے جن کا نام ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ محترم ناظرین، کسی زمانے میں ایک شخص تھا جو بہت بڑا شرابی تھا اور وہ ہر وقت شراب کے نشے میں ڈوبا رہتا تھا، اور شرابی کی یہ عادت تھی کہ وہ ہمیشہ ہی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کیا کرتا تھا۔ یعنی کہ اس شخص نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت نہیں کی، لیکن جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی والدہ کی گود میں اپنا سر رکھ دیا اور رو رو کر اپنی والدہ سے کہنے لگا، اے میری ماں، میں نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، میں نے کبھی اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، یہاں تک کہ میں نے اس کے سامنے کبھی سجدہ نہیں کیا، اب تو میری پوری زندگی ضائع اور برباد ہو چکی ہے۔ اے میری ماں، مجھے لگتا ہے میری موت اب قریب آ چکی ہے، جلد ہی میں مر جاؤں گا۔ اے میری ماں، تم سے میری یہی التجا ہے، تم سے میری اتنی سی درخواست ہے، میں جب مر جاؤں تو تم اپنے مرشد کے پاس جانا، میرے لیے سفارش کرنا، اور تم اپنے مرشد سے کہنا میری نماز جنازہ خود آ کر پڑھا دیں، کیونکہ میری ماں، میں اتنا زیادہ گناہگار ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ میری نماز جنازہ میں کوئی بھی آئے گا، اور اگر آپ کے مرشد کامل نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آ گئے تو ان کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ لوگ تو میری نماز جنازہ میں شریک ہو ہی جائیں گے۔ اس کی والدہ نے جیسے ہی سنا تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو جاری ہو گئے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، اپنی اولاد سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ بہرحال یہ باتیں سن کر اس کی ماں اٹھی اور اپنے مرشد پاک یعنی حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور جا کر عرض کرنے لگی، یا مرشد، میرے بیٹے کی زندگی ختم ہونے والی ہے، میرا بیٹا کبھی بھی مر جائے گا۔ اے میرے مرشد، وہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو تم اپنے مرشد کو کہنا، یعنی آپ سے کہوں کہ وہ آ کر میری نماز جنازہ پڑھائیں۔ تو اس مریدہ کی بات سن کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اگر وہ مر بھی جائے گا تو بھی میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، کیونکہ تیرے بیٹے نے ساری زندگی شراب نوشی میں گزاری ہے اور پوری کی پوری زندگی اس نے گناہ کرتے ہوئے گزاری ہے، اس لیے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ سن کر اس کی ماں بہت دکھی ہوئی اور روتے ہوئے اپنے بیٹے کے پاس پہنچی اور اپنے بیٹے کے سر کو دوبارہ اپنی گود میں رکھ لیا اور کہنے لگی، اے میرے بیٹے، کاش تو نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی میری بات مانی ہوتی تو آج میرے مرشد کامل جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتے۔ یہ سن کر وہ نوجوان شخص رونے لگ گیا اور روتے روتے وہ کہنے لگا، اے میری ماں، مجھے ایک بات بتا دیجئے۔ ماں نے کہا، اے میرے بیٹے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو وہ شرابی شخص کہنے لگا، اماں، مجھے صرف اتنا بتا کہ میرے گناہ زیادہ ہیں کہ میرے اس کریم رب کی رحمت زیادہ ہے، میری بدکاریاں زیادہ ہیں یا اس کریم رب کی رحمت زیادہ ہے؟ ماں ایک دم خاموش ہو گئی اور ماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد رو رو کر پھر سے بیٹا کہنے لگا، اے ماں، مجھے ذرا ایک بات تو بتا دے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی تجھے اللہ تعالیٰ یہ مہلت دے کہ اے گناہگار کی ماں، اگر تو چاہے تو تیرے گناہگار بیٹے کو جنت میں بھیج دیں، اور اگر تو چاہے تو اسے جہنم میں بھیج دیں، تو اے میری ماں، تو مجھے بتا، تو مجھے کہاں ڈالے گی؟ مجھے جنت میں ڈالے گی یا جہنم میں بھیج دے گی؟ تو اس کی ماں کہنے لگی، میرے بیٹے، اگر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرا پروردگار، میرا اللہ مجھے مہلت دے دے تو تجھے میں جنت کا دروازہ کھول کر اندر داخل کر دوں گی،
جہنم میں تجھے ہرگز نہیں ڈالوں گی۔ تو نوجوان پھر سے رو کر کہنے لگا، اے میری ماں، اگر تو مجھے ایک ماں کی محبت کے لیے جہنم میں نہیں ڈال پائے گی تو جو میرا اللہ، میرا خدا مجھے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ مجھے جہنم میں آخر کیسے ڈال سکتا ہے؟ بس یہ کہتے ہوئے اس نوجوان کا انتقال ہو گیا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ ادھر اس شخص کی ماں زار و قطار رو رہی تھی اور پھر اچانک کسی نے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ ماں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے ہی مرشد کامل حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ ماں نے جیسے ہی اپنے مرشد کامل کو دیکھا تو اس نے کہا، آپ نے تو ہمیں انکار کر دیا تھا، لیکن آپ تو یہاں آ گئے ہیں، اب آپ کیسے آ گئے؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ماں سے کہا کہ تمہارے جانے کے بعد جب میں سو گیا اور میری آنکھ لگ گئی تو کسی کہنے والے نے کہا کہ اے حسن بصری، تو یہاں پر سویا ہوا ہے اور وہاں پر ہمارے دوست کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ جا ہمارے دوست کا جنازہ پڑھا کر آ۔ اللہ اکبر! تو میرے دوستو، اللہ تبارک تعالی کتنا رحمان اور کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ وہ شخص جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، لیکن جب اس کی آخری گھڑی آئی تو اللہ تبارک تعالی کی محبت میں اور پچھتاوے میں اور گناہ کے احساس میں اس نے آنسو گرائے تو اللہ تبارک تعالی نے اس کے آنسوؤں کے عوض اس بندے کو بخش دیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ! اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے اور معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔